جو پہلے ہی خطرہ تھا وہ اور بہت زیادہ خطرناک ہو گیا. یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے ان مسائل کو سنبھالنا. پچھلے 6 ماہ کے اندر انہوں نے جو فیصلے کیے اور اس سے جو پاکستان کے اندر مہنگائی کا طوفان آیا وہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا. یہ لوگ، اور سب سے مذاق خیز بات کہ یہ آئے کیوں تھے، یہ کہتے تھے ہم مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جو ضروری اشیاء کی افراط ضرب ان کو 16% پر ملی تھی، جو زیادہ تھی اور پوری کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کو کم کیا جائے، اس 16% کو بڑھا کر یہ 45% پر لے کے پہنچ گئے ہیں. اب جو ہے انہوں نے اس کے بعد نمٹنے کے لیے جو فیصلے کرنے شروع کیے، اب پاکستان کے اندر فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو گئی ہیں. فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کے اندر بڑے پیمانے کے اندر انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. گاڑیاں بنانے کے کارخانے جو ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں. ٹیلی فون اسمبلی کے پلانٹس جو ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں. تو پہلے ہی سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کی مہنگائی اور اس کے ساتھ اب بہت ہی خطرناک بے روزگاری سامنے نظر آ رہی ہے. یہ اب پاکستان کے عوام کی مرضی ہے کہ کیا ہم دیکھتے رہیں گے کہ یہ اسی طریقے سے پاکستان ہمارے سامنے ڈوبتا چلا جائے. اور تمام تر توجہ جو ہے اس وقت اس حکومت کی کیا ہے، جب یہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، جرائم کے اندر بے تحاشا اضافہ شروع ہو گیا ہے. کراچی کے اندر تو خاص طور پہ جو اس وقت رپورٹس آ رہی ہیں بہت ہی تشویشناک خبریں ہیں، جس طریقے سے جرائم بڑھ رہے ہیں. اور ساری اس وقت توجہ کیا ہے اس حکومت کی کہ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرا کے کیسے اپنی جان چھڑائیں. پہلے انہوں نے وہ NRO2 لیا نیب کے قانون میں ترمیم کے ساتھ، اور اس کے بعد اب اس کے ثمرات ان کو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. ان کو ثمرات نظر آ رہے ہیں، سینکڑوں اربوں روپے کے کیسز ان کے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور قیمت عوام ادا کر رہی ہے مہنگے پیٹرول کی شکل میں، ڈیزل کی شکل میں. بجلی کے بل، جو ہوش ربا بجلی کے بل آئے ہیں، اور ایک متوسط گھر کے اندر بھی وہ بل ادا کرنا جو ہے وہ ناممکن ہو رہا ہے. جس طریقے سے کھانے پینے کی اشیاء کی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ پاکستان کے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آج کال دی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے، انشاءاللہ تعالی آج پاکستان کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز جو ہیں وہاں پر بڑے اجتماع ہونے کے لیے جا رہے ہیں. خاص طور پہ کراچی، یہاں پر انشاءاللہ تعالی آج دیکھیں گے، آپ کو شاید ایسے ہی لگے کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے وہاں پر. اتنا بڑا اجتماع انشاءاللہ تعالی ہونے والا ہے. منگل بازار گراؤنڈ گلشن اقبال کے اندر، یونیورسٹی روڈ پر، اس کے ساتھ فیصل آباد میں، کوہ نور میں، لاہور کے اندر لبرٹی چوک کے اندر، اسلام آباد کے اندر F9 پارک کے اندر، پشاور میں پریس کلب کے سامنے. اسی طریقے سے تمام، جیسے میں نے کہا، ضلعی جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پر آج پاکستان کے عوام کھڑے ہو کر اس حکومت کو، اس امپورٹڈ حکومت کو ایک واضح پیغام دینے جا رہے ہیں کہ بہت ہو گیا. اب پاکستان کے عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ کے سینکڑوں اربوں روپے کے کیس معاف ہوتے جائیں اور دوسری طرف پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دلدل میں دھستی چلی جائے، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ مہنگائی کے پہاڑ تلے دبتے چلے جائیں. تو انشاءاللہ تعالی خاص طور پہ میں یہاں پہ کراچی میں خود ہوں گا، تو منگل بازار گراؤنڈ پہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی شام کو. وہ سب لوگ جو اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہیں، اس مہنگائی سے تنگ ہیں، اور یہ اب برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اسی طریقے سے معاملات چلتے رہیں، تو آج شام کو 6 بجے آپ پہنچ جائیے منگل بازار گراؤنڈ. انشاءاللہ آپ سے میں خود ملاقات کروں گا. بہت شکریہ. آج جو سپر معیشت کے ماہر آنے والے ہیں اسحاق ڈار صاحب، سے کوئی تبدیلی آئے گی معیشت میں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یار کل عمران ریاض خان نے ایک ٹویٹ کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں، یعنی صحافیوں کو، اس میں عمران ریاض بھی شامل ہیں، ان کو آرمی چیف نے یہ بتایا تھا کہ یہ ساری تباہی جو پاکستان کی معیشت کے اندر آئی ہے وہ اسحاق ڈار کی پالیسیوں کی وجہ سے آئی تھی. اب جو شخص ساری تباہی کا ذمہ دار تھا اسی کو اگر آپ لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں مجھے نظر آتا کہ ان کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ کوئی معیشت کے اندر بہتری کی جائے، لیکن شاید جس طریقے سے ان کا پہلے ماضی میں بھی ریکارڈ رہا ہے کہ کوئی منی لانڈرنگ کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کے اندر تیزی کے لیے لایا جا رہا ہے. اچھا اسد عمر صاحب، 25 مئی سے آپ لوگ مسلسل ایک موومنٹ چلا رہے ہیں، اور ہر روز ہم سنتے ہیں کہ آج خان صاحب ایک بڑا اناؤنس کریں گے اور تو وہ لانگ مارچ کا اعلان ہے. روز لوگ سنتے ہیں تو رکھتے ہیں کہ اس جلسے میں عمران خان کوئی اناؤنسمنٹ کر دیں گے فائنل. یہ فائنل اناؤنسمنٹ کب ہوگی؟ یہ آپ کے لانگ مارچ
अगर करना है तो वो कब करेंगे? और दूसरा ये बताइएगा, आप लोग कहते हैं कि इलेक्शन इस वक्त तमाम मसाइल का हल है, इस वक्त पूरा पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है सैलाब में, तो इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि आपके दूसरे हिस्से का मैं जवाब दे दूं कि इलेक्शन पाकिस्तान में उस वक्त भी हुए हैं 2008 के अंदर, जिस वक्त लाखों पाकिस्तानी जो है वो नकल मकानी करके आए हुए थे, क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से ऑपरेशन हो रहा था और उस ऑपरेशन के लिए लाखों की तादाद में लोग ITPs बने हुए थे। इलेक्शन जो है वो अगर आज भी फैसला होता है तो इलेक्शन ने होना है 90 दिन के बाद। उम्मीद है कि ये नहायत ही नाअहल करप्ट हुकूमत है सिंध की, और वफाक जो है वो कोई सिंध की तरफ देखने को भी तैयार नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि 3 माह के अंदर तो है लोगों को ये अपने घरों तक वापस पहुंचा चुके होंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी, आपने जहां तक बात की, जैसे आपने खुद कहा कि तहरीक तो मुसलसल चल रही है मेरे भाई। कोशिश ये रही है इमरान खान की, और बार बार उन्होंने कहा है, क्योंकि मईशत के हालात खराब नजर आ रहे थे, इसलिए कोशिश ये थी कि मजीद मुल्क में अफरा तफरी न फैले, और वो लोग जो जिम्मेदार हैं, जिनके पास फैसला साजी का इख्तियार है, वो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, किस तरफ पाकिस्तान जा रहा है, उसको देखते हुए ये खुद फैसला कर लें। लेकिन अगर वो फैसला नहीं हो रहा और ये तमाम का तमाम बोझ जो है पाकिस्तान के अवाम के ऊपर पड़ रहा है, हम ये तो नहीं चाहते कि ये वहां तक आखिर में बात पहुंच जाए जहां किसी के भी बस में ना रहे इसकी बेहतरी की तरफ ले जाना। और मैं फिर कहूंगा कि जो लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखा, जुमे के दिन यानी कल के दिन जो आलमी मंडी के अंदर हुआ है पाकिस्तान के बॉन्ड्स को, सुकूक को लेकर, उसको जरूर देखें। इससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहले कभी नहीं। अच्छा, ये बता दें कि अगर अवाम आपके साथ और इदारे आपके साथ ना हो तो आप कामयाब कैसे होंगे? सर, जुलाई 17 का जो इलेक्शन था पंजाब के अंदर, और उसके बाद NA 245 के अंदर जो कराची में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसने हम पर यह इल्जाम लगाया हो कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ थी, लेकिन अवाम यकीनन हमारे साथ थी। और आपने देखा कि 75% सीटें जो हैं हम पंजाब की जीते, और इसी तरीके से कराची में तमाम PDM एक तरफ और सिर्फ तहरीक इंसाफ का वोट उससे ज्यादा था। तो ये सबसे बड़ा बयान, इसका पैगाम क्या था? इसका सबसे बड़ा पैगाम ये नहीं था कि तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल है, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये पैगाम जरूर था कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस वक्त सबसे मकबूल लीडर हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा पैगाम ये था कि सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम है। बलदियाती इंतखाबात कराची में होंगे, आप क्या देख रहे हैं कि बलदियाती इंतखाबात बर वक्त हो जाएंगे इस बार कराची में? तो इस वक्त तो मसला ये है कि ये हर इलेक्शन से भाग रहे हैं। जो 9 इंतखाबात होने थे, इमरान खान जहां से खड़े हुए थे, ज़िमनी इंतखाबात होने थे, उन्होंने सैलाब के नाम के ऊपर वो इलेक्शन मुलतवी कर दिए। जो 9 इंतखाबात होने थे, इमरान खान जहां से खड़े हुए थे, ज़िमनी इंतखाबात होने थे, उन्होंने सैलाब के नाम के ऊपर वो इलेक्शन मुलतवी कर दिए।